والسماء جلالا فأزيد أسراب الغيوب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأحسنه وأجمله وأكمله إلا موضع لبنة فأنا بمنزلة تلك اللبنة لا نبي بعدي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقطعت النبوة والرسالة فلا نبي بعدي ولا رسولا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله لولا أخرجت ما خرجت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل حب المدينة كحب مكة أو أشد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر سامعین محترم، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز ساتھیوں، آج 3 ستمبر اور غالباً 25 محرم الحرام ہے۔ ہمارے وطن پاکستان میں 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے طور پر منایا جاتا ہے، اور 7 ستمبر یوم دفاع ختم نبوت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ہم مسلمان بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں۔ مادی دنیا میں سب سے بڑی نعمت آزاد وطن ہوتا ہے۔ وطن کا بھی اہل وطن پر حق ہے۔ ایمانی اور روحانی دنیا میں سب سے بڑی نعمت دو جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین سرور دو عالم حضور خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضور علیہ السلام کے بھی حقوق ہیں۔ گویا ہم مسلمان آقا کے وفادار تب بنیں گے جب آقا کے حقوق ادا کریں گے۔ اگر ہم اپنے آقا کے حقوق میں کمی کرتے ہیں، کوتاہی برتتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق تلفی کرتے ہیں، تو ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے آقا کے غدار ہیں۔ اسی طرح اگر ہم مادی دنیا میں، اسباب کی دنیا میں اپنے وطن کے حق میں کوتاہی کرتے ہیں، وطن کی حق تلفی کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنے وطن کے غدار ہیں۔ ہمیں اپنے آقا سے بھی وفا کرنی ہے اور ہمیں اپنے وطن سے بھی وفا کرنی ہے۔ 6 ستمبر کا دن پیغام دیتا ہے، وطن سے محبت کرو، وطن سے وفا کرو، وطن کے دفاع کے لیے تن من دھن کی قربانی دینی پڑے تو تن من دھن کی قربانی دو۔ یہ 6 ستمبر عظیم یادگار ہے، 6 ستمبر 1965 کی۔ چھ ستمبر 1965 کی صبح ہندوستان نے پاکستان پر اچانک زبردست قسم کا حملہ کر دیا تھا، اور اس کا منصوبہ تھا کہ پاکستان پہ قبضہ کر کے اسے ہندوستان میں شامل کر لیا جائے۔ یہ پاکستان پر پہلا باقاعدہ حملہ تھا، اور پاکستان نے
قوم سے ہندوستان کی اس جارحیت پر اٹھ کھڑے ہونے کی اور ہندوستان سے جنگ کرنے کی اپیل کی تو پورے ملک میں ایمانی جذبہ تھا، پورے ملک کی زبانوں پر کلمہ طیبہ کا ورد تھا، لا الہ الا اللہ کی گونج تھی، اور اس جنگ کو ایمان اور کفر کی جنگ سمجھ کر عساکر پاکستان اور پاکستانی قوم لڑ رہی تھی۔ غزوہ بدر جیسا منظر تھا، ایک طرف لاکھوں افواج، ہندوستان کی افواج پاکستان سے کئی گنا زیادہ، اسلحہ، ٹینک، بھاری بھرکم فضائیہ اور جہاز، ایک طرف تو زمینی فوج نے حملہ کیا اور ان کا ناپاک منصوبہ یہ تھا کہ صبح ناشتہ لاہور میں جا کے کریں گے، اور دوسری طرف ہندوستان کی فضائیہ وہ بمباری کر رہی تھی، آبادیوں پر بم گرا رہی تھی، اور یہ حملہ اچانک تھا۔ ستمبر 1965 کی 6 تاریخ کو جب یہ حملہ ہوا اور قوم نے اللہ کو پکارا، اللہ کو یاد کیا، یہ جنگ نہیں تھی، یہ جہاد تھا۔ جنگیں لوگ ہار جایا کرتے ہیں، کل کی بات ہے امریکہ بھی جنگ ہار گیا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا افغانستان میں روس جنگ ہار گیا، برطانیہ جنگ ہارا تھا، دنیا کی 3 سپر طاقتوں کا قبرستان افغانستان بنا، لیکن جہاد نہیں ہارا کرتا، جہاد کو شکست نہیں ہوا کرتی، چاہے تعداد میں کم ہو، اسلحے میں کم ہو، زور میں کم ہو، وسائل میں کم ہو۔ جب کوئی قوم جہاد سمجھ کے جنگ لڑتی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر مر گئے تو شہید ہیں، بچ گئے تو غازی ہیں، زندگی مل گئی، بچ گئی زندگی تو بھی مبارک، اور زندگی چلی گئی تو اس سے زیادہ مبارک۔ جہاد میں یا سعادت ہے یا شہادت ہے، زندگی مل جائے تو سعادت ہے، زندگی چلی جائے تو شہادت ہے۔ قوم نے جہاد سمجھ کر اس جنگ کو لڑا تھا اور اپنے ملک کی سرحدوں کو بچایا تھا اور سرحدوں کی حفاظت کی تھی۔ ہمارے فوجی اپنے جسموں سے بم باندھ کر انہوں نے ہندوستان کے ٹینک تباہ کیے، ایک ایک فوجی نے 17 ٹینک ہلاک کیے، تباہ کیے، 17 ٹینک۔ دنیا کا میڈیا اور دنیا کے صحافی حیران تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس جنگ کے پیچھے قوم کے دلوں میں اللہ کے دین کی محبت ہے، دلوں میں جہاد کا جذبہ ہے، اللہ کے آگے رونا دھونا ہے، اللہ کے آگے فریاد ہے، اور جب قوم اخلاص کے ساتھ جہاد کرتی ہے تو بڑی بڑی طاقتیں شکست کھا جاتی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ اللہ نے کہا میں بہت
ایسی چھوٹی چھوٹی جماعتیں، انہیں میں بڑی بڑی جماعتوں پہ غلبہ دیتا ہوں، فتح دیتا ہوں، کامیابی دیتا ہوں، کامرانی دیتا ہوں بِإِذْنِ اللہ۔ انہیں مدد ملتی ہے اللہ کی جانب سے، اللہ کے حکم سے، وہ غالب آ جاتے ہیں۔ اقوام عالم کی تاریخ یہی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرو، تقوی اور صبر اختیار کرو، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں کامیابی دوں گا، تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، دشمن کے حملے اور دشمن کی تدبیریں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا۔ اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ گناہ ترک کرو۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے اوامر کی پابندی کرو۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ نواہی خداوندی سے اجتناب کرو۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی ناراض کرنے والی چیزوں کو چھوڑ دو۔ پورے دین پر چلو، حالات کا مقابلہ کرو ڈٹ کر، جزا فضا نہ کرو، ہائے ہائے نہ کرو، شور شرابہ نہ کرو، برداشت کرو۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، دشمن تمہارا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ غزوہ بدر میں یہی ہوا، اہل ایمان نے صبر کیا، تقوی کا مظاہرہ کیا، آسمان سے فرشتے اترے، 3000 یا 5000 فرشتوں کو اللہ نے نازل کیا اور دشمن کو خائب و خاسر کیا۔ فدائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار۔ اب بھی 65 کی جنگ جو پاکستانی افواج نے اور پاکستانی قوم نے جیتی، جذبہ جہاد سے جیتی۔ دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ چکنڈا سیکٹر پر بہادری کی ایسی تابناک مثالیں قائم کی کہ دنیا میں، اس دور میں دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے قوم 6 ستمبر کو یوم دفاع پاکستان مناتی کہ آج بھی ہمارے دلوں میں وہی جذبہ ہے جو قوم میں 65 کے اندر پاکستان کی حفاظت کا جذبہ تھا۔ لیکن 65 کی جنگ جس جذبے کے ساتھ جیتی گئی وہ جذبہ جہاد تھا۔ آج اگر قوم نے جذبہ جہاد کو سنبھال کے رکھا تو 65 کی جنگ کی طرح اور افغانستان کی جنگ کی طرح آج تم بھی جیت جاؤ گے، ہمیشہ غالب رہو گے۔ لیکن آج دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان میں اب لا الہ الا اللہ کو پیچھے ڈال دیا گیا، اب مذہب کو پیچھے ڈال دیا گیا ہے، دین کو پیچھے ڈال دیا گیا ہے، بے دینی عروج پر ہے۔ دینداروں کے خلاف قانون سازیاں، دین کے خلاف قانون بن رہے ہیں، آئے روز بن رہے ہیں، سلسلہ رک ہی نہیں رہا۔ اللہ کا نام لینا جرم بنا دیا گیا ہے۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانوں میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ آج مسجدوں پر پابندی ہے، مدرسوں پر پابندی ہے، تبلیغی جماعتوں پر مخصوص قسم کی پابندیاں ہیں، طرح طرح کے دین پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے۔ حکمرانوں، یہ 65 کی جنگ کا جذبہ تم مردہ کر رہے ہو، ملک کی دشمنی کر رہے ہو۔ اگر ملک بچانا ہے، ملک کا جغرافیہ بچانا ہے،
تو قوم میں دین لانا پڑے گا، قوم میں حیا لانا پڑے گا، قوم میں غیرت کو بیدار کرنا پڑے گا۔ آج ہندوستان کے ایجنٹ ملک میں دندناتے پھرتے ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور دینداروں کے خلاف اقدامات ہو رہی ہیں۔ وطن سے محبت ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پہلا وطن مکہ تھا۔ آپ جب مکہ سے نکل رہے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بیت اللہ کی طرف مڑ کے دیکھا اور مکہ کی زمین سے خطاب کر کے فرمایا واللہ انک لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم تو روئے ارض میں سب سے بہترین زمین ہے، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ، تو روئے ارض میں مجھے سب سے محبوب سرزمین ہے، واللہ لولا اخرجت ما خرجت، اللہ کی قسم اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھ سے نہ نکلتا۔ حضور کو مکہ سے اتنا پیار تھا۔ آپ مدینے تشریف لائے، مدینے کی آب و ہوا شروع میں صحابہ کو موافق نہیں آ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر کو بخار آ گیا، حضرت بلال بخار میں تڑپ رہے تھے۔ حضور کا گزر ہوا تو دیکھا ابو بکر بخار میں ہیں، تڑپ رہے ہیں اور شعر پڑھ رہے ہیں، موت کو یاد کر رہے ہیں۔ کل امرئ مسبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، بخاری کے اندر یہ شعر مذکور ہے۔ کل امرئ مسبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، ہر آدمی اپنے گھر میں صبح کرتا ہے، موت جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور حضرت بلال کے قریب سے گزرے، وہ بھی بخار میں تڑپ رہے ہیں اور مکے کو یاد کر رہے ہیں، انہیں مکہ کے پہاڑ شام اور طفیل یاد آ رہے تھے۔ هل ابیتن لیلۃ بواد حولی اذخر، اذخر مکے کے گھاس کو یاد کر رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پہلی دعا یہ فرمائی اللہم اجعل حب المدینہ کا حب مکہ او اشد، یا اللہ جیسے آپ ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت رکھی تھی، مدینہ کی دگنی محبت، مکے سے بھی دگنی محبت مدینہ کی ہمیں عطا فرما دے۔ ہمارا وطن مدینہ، مدینہ کی محبت ہمیں مکہ سے بھی بڑھ کر عطا فرما او اشد۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے یہاں کی وبا کے لیے دعا کی، اللہم انقل حماہا الی جحفہ، یا اللہ یہاں کی وبا کو، یہاں کے بخار کو یہاں سے مقام جحفہ میں منتقل کر دے۔ اللہ نے دونوں دعائیں قبول کر لی۔ مدینہ سے صحابہ کو اور صحابہ کی برکت سے پوری امت مسلمہ کو ایسی محبت ہے کہ اپنے گھر سے اتنی محبت مسلمان کو نہیں ہے جتنی آج مدینہ سے محبت ہے۔ مدینہ کی محبت ایمان کی علامت ہے اور مدینہ سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ چونکہ وہ حضور علیہ السلام کا وطن تھا مدینہ، مسکن ہے مدینہ، مدفن ہے مدینہ۔ آقا کے وطن سے آل ایمان کو محبت ہے، اپنے وطن سے بھی آل ایمان کو محبت ہے۔ اور ہماری محبت سچی ہے، دکھلاوے کی نہیں ہے، مفاد کی نہیں ہے۔ کچھ لوگ پاکستان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ انہیں ریاست سے جاگیریں ملتی ہیں، دولت ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، کرپشن کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، اربوں کھربوں روپے کما کر جب نوکریاں ختم ہو باہر نکل جاتے، پھر انہیں ملک کی محبت یاد نہیں رہتی۔ ہمیں اپنے ملک سے ایسے محبت ہے جیسے حضور نے مدینہ سے محبت کرنا چاہی۔ آپ نے مدینہ کے بارے میں فرمایا تھا
میرا جینا میرا مرنا مدینہ میں ہے، میرا مدفن مدینہ میں ہے۔ انصار سے آپ نے فرمایا انصار کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے لوگ بھیڑیں لے جائیں، بکریاں لے جائیں، پیسہ لے جائیں، دولت لے جائیں، اور تم مدینہ میں رسول اللہ کو لے جاؤ، حضور کو لے جاؤ؟ انصار نے کہا حضرت ہمیں قبول ہے، ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں آپ چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا آج کے بعد میرا جینا میرا مرنا مدینہ میں ہے، اور حضور کا روضہ اطہر مدینہ میں ہے، اور آپ نے مدینہ کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ یفتح الیمن والناس یبصون الیہ ویفتح الشام والناس یبصون الیہ والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون۔ یمن فتح ہوگا، کچھ لوگ یمن جائیں گے، شام فتح ہوگا، کچھ لوگ شام چلے جائیں گے۔ فرمایا والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، یمن اور شام کی دولت سے مدینہ بہتر ہے اگر وہ جانتے ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ اسوہ دیا ہے، لہٰذا ہم الحمدللہ جو دیندار ہیں، مذہبی طبقات ہیں، ملک کے سچے محب اور وفادار ہیں۔ کل بھی ہم نے ملک کا دفاع میں آگے بڑھ کے حصہ لیا تھا، آج بھی اگر برا وقت آیا تو انشاءاللہ ہمارا یہ دیندار طبقہ سب سے آگے ہوگا۔ اور یہ موم بتیوں والے دین کے دشمن، ملک کی دولت کے ڈاکو لٹیرے، جو آئے روز ہمیں عدالت کے کٹہروں میں کھڑے کرتے ہیں، داڑھی رکھنا جرم بن گیا، پردہ کرنا جرم بن گیا، مسجد مدرسے کو گالی بنا دیا گیا، کبھی اوقاف بل، کبھی چیریٹی ایکٹ، کبھی تشدد بل، نکاح حیا کو عیب بنایا جا رہا ہے، زنا بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے۔ یہ طبقات دم دبا کے بھاگیں گے جیسے آج افغانستان سے بھاگ رہی ہیں، اور دین والوں نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے۔ تو 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ہے، اور ہم انشاءاللہ پاکستان کی محبت میں اپنا تن من دھن کل بھی ہم نے قربان کیا تھا، آج بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ 7 ستمبر یوم دفاع ختم نبوت ہے۔ دفاع وطن سے ہماری جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت، یہ وطن کی محبت اور وطن کے حق کی ادائیگی ہے، اور ختم نبوت کا تحفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اللہ کے نبی کی حق کی ادائیگی ہے، اور ختم نبوت میں کے تحفظ میں کوتاہی حضور کی غداری ہے۔ جیسے وطن کے دفاع میں کوتاہی وطن کا غداری، وطن سے غداری ہے، ایسا شخص وطن کا غدار ہے۔ ایسے جو رسول اللہ کی ختم نبوت کے تحفظ میں کوتاہی کرے وہ رسول اللہ کا غدار ہے، وہ اللہ کے نبی کا غدار ہے۔ ختم نبوت کی حفاظت پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہے۔ کیوں؟ جیسے ماں باپ کے حقوق ہیں اولاد کے ذمے، ایک حق یہ بھی ہے ماں باپ کا احترام کرو، خدمت کرو، ماں باپ کی عزت و تکریم کا ذریعہ بنو، اپنے ماں باپ کی بے عزتی بے اکرامی کا ذریعہ نہ بنو، اپنے ماں باپ کی طرف سے سچا دفاع کرو، حق دفاع کرو۔ ایسے ہی رسول اللہ کے بھی حقوق ہیں، اور وہ حق یہ ہے کہ اللہ نے پوری کائنات میں ایک کرسی بنائی ختم نبوت کی، اس کرسی کو اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک خالی رکھا، اس کرسی پہ کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی، حتیٰ کہ 2 جہاں کے سردار میرے اور آپ کے آقا حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے، یہ اللہ کے نبی کی کرسی تھی، حضور اس کرسی پر جلوہ افروز ہوئے، اللہ کے نبی کو ختم نبوت سجدی تھی، اللہ نے عطا کی۔ آج اگر
کوئی بدبخت یہ کہتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں تو وہ اللہ کے نبی کی کرسی پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ حضور کا حق چھیننا چاہتا ہے۔ جیسے کوئی ملک ہندوستان کشمیر چھیننا چاہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ غاصب ہے ہندوستان، آدھے کشمیر پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ ہمارے ملک کا غاصب ہے۔ اگر کوئی نبوت، جھوٹی نبوت کا دعوے دار ہے اور کوئی اس کو نبی مانتا ہے یا اس کی حمایت کرتا ہے تو وہ اللہ کے نبی کے حق کو غصب کرنے والا ہے، اللہ کے نبی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والا ہے، اور وہ رسول اللہ کا غدار ہے، حضور کا غدار ہے۔ اس لیے کہ ختم نبوت حضور کی خصوصیت ہے، اللہ کے نبی کے علاوہ اور کوئی خاتم النبیین نہیں۔ ختم نبوت زمانی بھی حضور کے لیے، مکانی بھی حضور کے لیے، رتبی بھی حضور کے لیے۔ آپ علیہ السلام مرتبے کے لحاظ سے سب سے آخری اور اونچے اور سب سے بلند و بالا نبی، مرتبے میں کوئی آپ سے بڑھ کر نہیں، نبوت کے زمانے کے لحاظ سے آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کسی قسم کا نبی نہیں، کسی قسم کا رسول نہیں۔ یہ عقیدہ ہمیں اللہ کے قرآن نے دیا، یہ عقیدہ ہمیں اللہ کے نبی کے فرمان نے دیا، یہ عقیدہ ہمیں 1400 سال کی امت کے علماء کے اجماع نے دیا۔ اس میں ادنا سا انکار بھی کفر ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کر دے حضور کے بعد اور دوسرا کہے اس سے تو دلیل دے تو یہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے، اس لیے کہ دلیل اس لیے مانگی جاتی ہے تاکہ قبول کی جائے، اور یہ حضور کے بعد کسی اور کو نبی قبول کرنا چاہتا ہے، اس کے کافر ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی بولو نہیں ہے، نہ کوئی ذلی نہ کوئی بروزی۔ اور یہ مسئلہ خود عہد نبوت میں طے ہو گیا تھا، سیدنا صدیق اکبر نے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا، اور وہ مسئلہ یوں طے ہوا، مسیلمہ کذاب جھوٹا نبی پیدا ہوا حضور کے زمانے میں۔ حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، آپ نے فرمایا میں نے اپنے ہاتھ میں کنگن دیکھے، سونے کے کنگن، میں نے سونے کے کنگن دیکھے، مجھے اس سے بہت ناگواری ہوئی، مجھے بہت تکلیف ہوئی، فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارًا، میں نے ان کو پھونک ماری، وہ اڑ گئے۔ اور پھر حضور نے خود اس کی تعبیر بیان فرمائی، فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک مسیلمہ کذاب اور ایک اسود عنسی یہ میری نبوت پہ ڈاکہ ڈال کر نبوت کا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ یہ حضور کو کنگن پہننے، گویا کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، گویا حضور کو اور حضور کی نبوت کو بند کرتا ہے۔ آج کچھ افسران کہتے ہیں، حکومت کہتی ہے، دنیا کہتی ہے تمہیں قادیانیوں سے کیا تکلیف ہے؟ ارے ہمیں اس لیے تکلیف ہے کہ جھوٹی نبوت کے دعوے داروں سے میرے آقا کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور تڑپتے کرے تو ہما، مجھے بہت تکلیف ہوئی، میں نے ان کو ناپسند سمجھا، اور یوں لگا کہ جیسے حضور علیہ السلام کو کنگن پہنا دیے گئے، اور وہ بھی سونے کے، جو دور سے دیکھ کر اچھے لگتے ہیں، حقیقت میں وہ خطرناک ہے۔ فرمایا میں نے پھونک ماری، وہ اڑ گئے، اسود عنسی پیدا ہوگا، مسیلمہ کذاب پیدا ہوا، انہوں نے نبوت کے دعوے کیے، میرے آقا نے ان کی سرکوبی کے لیے صحابہ کو بھیجا،
جاؤ اسود انسی سے جہاد کرو، جاؤ مسیلمہ کذاب سے جہاد کرو۔ اس کا لقب کذاب رکھ چھوڑا گیا، یہ جھوٹا ہے۔ وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا، وہ بھی اذان دلواتا تھا، وہ بھی نماز پڑھتا تھا، وہ بھی جماعت کرواتا تھا، لیکن حضور نے اسے جھوٹا کہا، صحابہ نے اسے جھوٹا کہا، اور حضور نے اس کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں قادیانی بھی نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں۔ مسیلمہ کذاب بھی یہی کرتا تھا۔ اور حضور کا وصال ہو گیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑی جرت کے ساتھ، بڑی استقامت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ 3 محاذوں پر ایک وقت میں جنگ کی اور اعلان کیا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کوتاہی کی جائے، دین کو کم کیا جائے، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جائے، زکوٰۃ کا انکار کیا جائے، ارتداد پھیل جائے، ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا، میں لڑوں گا، میں بھیڑوں گا، میں ٹکرا جاؤں گا، میں جان دے دوں گا یا ان کو ختم کر کے دم لوں گا۔ جہاد کیا اور بھیجا صحابہ کو۔ اکرمہ بن ابی جہل کی قیادت بھی رہی، حضرت خالد بن ولید کی قیادت بھی رہی۔ یمامہ میں اس جھوٹی نبوت کے جھوٹے دعوے دار سے جنگ ہوئی، 700 علماء و قرہ صحابہ شہید ہو گئے، 2100 کل صحابہ شہید ہوئے۔ ختم نبوت کے دفاع میں 2100 صحابہ نے جان کا نذرانہ پیش کیا، اس میں 700 قرہ صحابہ تھے۔ اور مسیلمہ کذاب قتل ہوا، حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کیا۔ حدیث میں آتا ہے خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا۔ یہ وحشی بن حرب وہی تھے جنہوں نے حضرت حمزہ کو جاہلیت میں قتل کیا تھا۔ غزوہ احد کے اندر مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے ان کا اسلام قبول کیا، اور پھر انہوں نے اس کارنامے کے مقابلے میں ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا، اس کے کفارے کے طور پہ دیا کہ پہلے کفر میں اسلام کے جرنیل کو شہید کیا تھا، اب ختم نبوت کے ڈاکو اور کفر کے بہت بڑے کمانڈر کو جہنم رسید کیا، مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ یہ مسئلہ طے ہو گیا۔ جو جھوٹی نبوت، جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے، حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، صدیق اکبر نے فیصلہ کر دیا اس کے لیے صدیق کی تلوار چاہیے، ابو بکر کی تلوار چاہیے، اس کے ساتھ جہاد کیا جائے گا۔ برے صغیر میں انگریز آیا، ان انگریزوں کو، ان مغربی قوتوں کو سب سے بڑا ڈر جہاد سے رہتا ہے۔ دیکھا نا آپ نے جہاد نے کیا برکات دکھائی افغانستان میں، آخری امریکی فوجی بھی نکل گیا، جوتے کھا کے چلے گئے۔ 31 کی بجائے 30 اگست رات 11:56 پر افغانستان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ مجھے قرآن یاد آ گیا، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اللہ نے کہا، اللہ نے ان کے کافروں کو ان کے غیظ و غضب سمیت دفع کر دیا، کوئی بھلائی بھی نہ لے سکے، لم ینالوا خیرا، ککھ بھی نہ حاصل کر سکے۔ 2000 ارب ڈالر لگا کر ایک تنکے کے برابر نفع حاصل نہ کر سکے، جوتے کھا کے چلے گئے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، آل ایمان کو لڑائی میں اللہ کافی ہو گئے، اتنی ہمت و طاقت دی کہ تیسری سپر طاقت کو انہوں نے افغانستان کا قبرستان بنا دیا۔ تیسری سپر طاقت، پہلے برطانیہ آیا تھا، وہ جوتے کھا کے گیا، پھر روس آیا تھا، روس سپر طاقت تھی، ہیرو تھا، زیرو بن کے نکلا، اس کا بھی قبرستان بنا۔ اب امریکہ کا غرور، تکبر،
ٹھہرتا نہیں تھا، اللہ نے چڑیوں سے ان بازوں کو بھی مروا دیا، قتل کروا دیا۔ انگریز نے جھوٹا نبی پیدا کیا، اس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے کہا جہاد منسوخ، چونکہ انگریز کے خلاف جہاد، جذبہ جہاد سے لڑنا تھا، اس نے کہا جہاد منسوخ۔ اس نے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، اس نے کہا میں مسیح موعود ہوں، کبھی کہا میں مہدی ہوں، کبھی کہا میں مرشد ہوں، کبھی کہا میں مبلغ ہوں، گرگٹ کی طرح اس نے رنگ بدلے۔ لیکن علماء نے اس ڈاکو کو پہچان لیا اور اعلان کر دیا کہ یہ غدار دین ہے، یہ غدار نبوت ہے، یہ غدار وطن ہے، یہ انگریز کا کاسا لیس ہے۔ اور اس نے اعتراف کیا کہ جب انگریز کی 1857 میں ہندوستانیوں سے جنگ ہوئی تھی تو میرے باپ نے 200 گھوڑے انگریز کو دیے تھے، اور میرا باپ مر گیا تو پھر میرا بھائی وہ انگریز کا وفادار رہا، میں بھی انگریز کا وفادار ہوں۔ انگریز کا خود کاشتہ پودا جو انگریز نے لگوایا تھا، انور شاہ کشمیری جیسوں نے اس کا تعاقب کیا، لدھیانہ کے علماء نے اس کا تعاقب کیا، مولانا رشید احمد گنگوہی نے اس کا تعاقب کیا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے کہنے پر گولڑہ شریف کی گدی کے مسند نشین میرے پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ نے اس کا تعاقب کیا، اور پاکستان بن گیا۔ تو یہ انگریز کے خود کاشتہ پودا پاکستان میں آ گیا، اور پاکستان کی بدقسمتی سب سے پہلا وزیر خارجہ اس ملک کا قادیانی کو بنایا گیا، سر ظفر اللہ۔ یہ قادیانی تھا، متعصب قادیانی تھا۔ اس نے ملک میں قادیانیت کو فروغ دینے کے لیے، پوری دنیا میں قادیانیت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کیے اور کوشش کی کہ پاکستان کو قادیانی اسٹیٹ بنا دیا جائے۔ میں ایک ملک میں گیا، مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہاں قادیانیوں کی عبادت گاہ اس وقت سے بنی جب سر ظفر اللہ خان وزیر خارجہ تھا پاکستان کا، اس نے بنوائی۔ اگر غلام احمد قادیانی کی نبوت کو چلنے دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ آج مسلمان محمد عربی کی غلامی سے نکل کر انگریز کے اس پٹھو کی غلامی میں جا چکے ہوتے، قرآن چھوڑ چکے ہوتے، نبی کی سیرت کو چھوڑ چکے ہوتے، رسول اللہ کے دین کو پیٹھ کے پیچھے پھینک چکے ہوتے، آج ایک نئی شریعت ہوتی، نیا نظام ہوتا۔ آج اللہ کے نبی، اللہ کی توحید اور اللہ کے رسالت سے بغاوت ہوتی۔ اللہ ان بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے انگریز اور انگریز کے پٹھوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر مقابلہ کر کے یہ اعلان کیا کہ فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی، جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ بدترین کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے اکابر نے اس کے لیے جد و جہد کی، محنتیں کی، اور میرے عزیزو آپ حیران ہوں گے کہ قیام پاکستان سے پہلے علماء لدھیانہ نے انہیں کافر کہا، پھر پوری ریاست ہندوستان کے علماء نے بھی انہیں کافر کہا، اور پاکستان جب بنا اور انہوں نے پاکستان کو قادیانی اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی تو پھر 1953 میں ایک تحریک ختم نبوت چلی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تمام مسالک کے علماء یکجا ہو گئے اور تحریک چلی۔ 10,000 رسول اللہ کے غلاموں کے سینے میں گولیاں مار کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس ملک میں غداران ختم نبوت کو پہلے دن سے تحفظ ملا، اور ختم نبوت کے محافظوں کے سینوں میں گولیاں چلائی گئی۔ ہمارا صبر دیکھو، ہماری برداشت دیکھو۔ خواجہ ناظم الدین کا دور تھا، اقتدار کے نشے میں انہوں نے گولیاں چلوائیں،
فوج سے گولیاں چلوائیں. ایک مجاہد آگے آتا تھا, وہ کہتا تھا ختم نبوت زندہ باد. گولی لگتی تھی اس کے سینے میں, وہ گر جاتا تھا. دوسرا آگے بڑھ کے یہی نعرہ لگاتا تھا ختم نبوت زندہ باد. گولی لگتی تھی, وہ بھی شہید ہو جاتا تھا. قربانیاں ہیں ختم نبوت کے لیے قوم کی, یہ ضائع نہیں کی جا سکتی. قادیانی ایجنٹ حکمرانوں, مت سمجھنا کہ قوم سے جذبہ جہاد نکل گیا, رسول اللہ کی محبت نکل گئی. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ آج قادیانیت کے خلاف قوانین ختم کر دیے جائیں گے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. گم ہو جاؤ گے تم, نظر نہیں آؤ گے. اتنا بڑا ریلا قوم کا ختم نبوت کے نام پہ اٹھے گا کہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا. خبردار, رسول اللہ سے اگر تم نے جفا کی تو تم کسی کام کے نہیں کی. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. حضور کے گستاخوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا, رسول اللہ کے ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو برداشت نہیں کیا جائے گا. عبدالسلام کے نام پر نواز شریف نے بھی ایک ڈپارٹمنٹ کا اسلام آباد میں نام رکھا, وہ قادیانی تھا. تمہیں قادیانی نظر آتے ہیں؟ تم نے مسلمان سائنسدان جس نے تمہیں ایٹم بم دیا, ڈاکٹر عبدالقدیر کا کیا حشر کیا. قادیانی سائنسدان تمہیں نظر آتے ہیں. مسلمان سائنسدانوں کو تم نے جیل میں ڈالا, آج بھی وہ تڑپ رہا ہے ہسپتالوں کے اندر, کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے. اور پھر 1973 میں 74 میں نشتر میڈیکل کالج کے طلباء جا رہے تھے سیر و تفریح کے لیے. چناب ایکسپریس ٹرین جب ربوہ ریلوے اسٹیشن پہ رکی, جس کو آج کل چناب نگر کہتے ہیں, تو قادیانی غنڈوں نے انہیں لٹریچر دیا قادیانی بنانے کے لیے, اور قادیانیت زندہ باد کا نعرہ لگایا. تو ان نوجوان بچوں نے وہاں چناب نگر کے کافرستان کے سینے پہ کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگایا قادیانیت مرتباد, ختم نبوت زندہ باد. یہ نعرہ لگایا تو قادیانیت کے ایوانوں میں زلزلہ بپا ہو گیا. ٹرین چلی گئی. ہفتے کے بعد یہ ٹرین واپس آنا تھی, یعنی ٹرین تو روز ہی واپس آتی ہے, اس قافلے نے اسی ٹرین سے واپس آنا تھا. یہ غالباً 22 فروری 1976 کی بات تھی. 29 فروری کو ٹرین آئی تو ان غنڈوں نے حملہ کر دیا, قادیانی غنڈوں نے حملہ کر دیا. سب زخمی ہو گئے, بعض کی حالت تشویشناک ہو گئی. ان نوجوانوں کے خون کی برکت سے پھر قوم یکجا ہو گئی. مجلس عمل ختم نبوت بنی. مولانا محمد یوسف بنوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی قیادت میں, اور مولانا ابو الحسنات, مولانا شاہ احمد نورانی, عبدالستار خان نیازی, پروفیسر غفور احمد, میاں طفیل, مولانا مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ, مولانا غلام غوث ہزاروی, مولانا عبدالحق, مولانا عبدالحکیم, مولانا صدر الشہید, یہ سارے علماء اس وقت اکٹھے ہوئے اور تحریک چلی. اور قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کروائی گئی مولانا شاہ احمد نورانی سے کہ جو نبی کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے, اسے قانون آئین میں کافر قرار دیا جائے. اس پر باہر تحریک چل رہی تھی, سٹرائک ہو رہی تھی, ہڑتالیں چل رہی تھی. پوری قوم کی زبان پہ ایک نعرہ تھا, اور وہ نبی کی ختم نبوت کا نعرہ تھا, قادیانیت مرتباد کا نعرہ تھا. اور اندر یہ علماء جنگ لڑ رہے تھے. پوری اپوزیشن نے اتفاق رائے کے ساتھ طے کیا کہ اسمبلی میں ختم نبوت کا مقدمہ مفتی محمود لڑیں گے, مفتی محمود پیش کریں گے. پوری قومی اسمبلی کو کمیٹی کا درجہ دیا گیا. بحث ہوئی. قادیانیوں کے اس وقت کے جعلی خلیفہ مرزا ناصر بیگ کو بلایا گیا, اور اس کا مفتی محمود کے سامنے پوری اسمبلی میں, ساری اسمبلی کی موجودگی میں مناظرہ ہوا.
اور اس مرد قلندر نے، مفتی محمود نے یہ ثابت کیا مرزے کی کتابوں کے حوالوں سے، اس نے ثابت کیا مرزا ناصر کے اعترافات سے کہ یہ رسول اللہ کی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، اللہ کے نبی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو حزب اقتدار، حزب اختلاف، پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک بھی ممبر ایسا نہیں تھا جس نے قادیانیوں کے کفر پہ دستخط نہ کیے ہوں۔ پوری اسمبلی نے یہ دستخط کر دیے تھے 7 ستمبر 1969 کو کہ جو اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ قادیانی گروپ سے ہے تو کافر ہے، لاہوری گروپ سے ہے تو کافر ہے۔ یہ قانون ہمارے آئین کا حصہ ہے اور یہ 7 ستمبر کو بنا تھا، اس لیے ہم 7 ستمبر یوم تحفظ ختم نبوت کے طور پر مناتے ہیں۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ہم حاضر، 7 ستمبر یوم دفاع ختم نبوت ہم حاضر۔ کوئی پاکستان پہ میلی آنکھ اٹھائے گا آنکھ پھوڑ دی جائے گی، کوئی ختم نبوت پہ میلی آنکھ اٹھائے گا آنکھ پھوڑ دی جائے گی۔ ختم نبوت ہمارے ایمان کا جزو لا ینفک ہے، اور اب پوری عالم اسلام کے مفتیان کرام کا فتویٰ ہے کہ قادیانی بھی کافر ہیں، لاہوری بھی کافر ہیں۔ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا انکار کرنے والے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ایک عرصے سے، ابھی میں کل لاہور تھا، مجھے وہاں ساتھیوں نے بتایا کہ جو مولوی صاحب ختم نبوت پہ تقریر کر دے اس پر بھی مقدمے بن رہے ہیں۔ حکمرانو، رسول اللہ کے غدار نہ بنو، امریکہ کے انجام سے سبق سیکھو، دنیا کے انجام سے افغانستان میں جو انجام ہوا سبق سیکھو۔ ان فرزندان اسلام کو مجبور نہ کرو کہ یہ تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ ہر چیز پر کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی عزت و توقیر اور حضور کی عصمت و حرمت پر کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پاکستان اور ختم نبوت کے دفاع کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔